حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت سمے پہلے جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو اس نے دنیا کو خوبصورتی سے بھر دیا۔ اس نے اونچے پہاڑ، بہتی ندیاں، گہرے سمندر، ہرے بھرے جنگل، رنگ برنگے پھول، پرندے، جانور اور مچھلیاں پیدا کی۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی تھی اور اس کی تعریف بیان کرتی تھی۔ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران 390۔ پھر اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے زمین کے الگ الگ حصوں سے مٹی جمع کی اور اسے گیلی مٹی کی طرح بنایا۔ اسی مٹی سے اللہ نے ایک انسان کی شکل بنائی۔ پھر اللہ نے اس میں جان پھونک دی۔ پہلے انسان نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولیں۔ اللہ نے ان کا نام آدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے پہلے نبی بنے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی نعمتیں دی۔ انہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور صحیح غلط سمجھنے کے لیے عقل دی۔ اللہ نے انہیں علم اور حکمت سکھائی اور انہیں بڑی عزت دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ سورہ البقرہ 2:31۔ آج دنیا میں لوگ الگ دکھتے ہیں، الگ زبانیں بولتے ہیں اور الگ جگہوں پر رہتے ہیں، لیکن سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بعد میں اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی محبت بھری ساتھی اور مددگار کے روپ میں پیدا کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا، ایک ایسی جگہ جو سکون، خوبصورتی اور خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ خوبصورت باغوں میں صاف ندیاں بہتی تھیں، پیڑوں پر سوادشٹ پھل لگے تھے اور ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ وہ جنت کی ہر چیز کا مزہ لے سکتے ہیں، لیکن ایک خاص پیڑ کے قریب نہ جائیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس پیڑ کے پاس مت جانا ورنہ تم گناہگاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ 2:35۔ کچھ سمے تک آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں خوشی سے رہے، لیکن شیطان ان سے جلنے لگا کیونکہ اللہ نے انہیں عزت دی تھی۔ اس نے ان کے دلوں میں برے خیال ڈالے اور انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان نے کہا کہ اگر وہ اس پیڑ کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی بورے نہیں ہوں گے۔ آخر کار آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ کی چیتاونی بھول گئے اور اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، انہیں احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ انہیں شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ ترنت اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے لوٹے۔ انہوں نے سچے دل سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ سورہ البقرہ 2:35۔ اللہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس نے انہیں معاف کر دیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب انہیں جنت چھوڑ کر زمین پر رہنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر آئے، جہاں اس سمے کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا۔ یہیں سے انسانی زندگی کی کہانی شروع ہوئی۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجتا رہے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
سورہ البقرہ 2:38۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سبھی انسان برابر ہیں، کیونکہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ چاہے ہمارا رنگ، زبان یا ملک الگ ہو، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اور پیار، رحم اور بھلائی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ Like, comment, and subscribe.